اس مہینے کی برکت کا اندازہ اس سے ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے خاتم النبیین والمرسلین حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو یہ واقعتاً ہمارے لیے ایک خصوصی سعادت کا اور برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کی سعادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلق بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں رائج ہیں، تو اس کے متعلق کچھ تنبیہات ہیں جس کا کر دینا ضروری ہے، تاکہ جو لوگ اس کی عظمت کے تعلق سے کچھ سوالات بھی آئے، اور اس میں کرنے نہ کرنے کے تعلق سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں۔ تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو متعین کردہ طریقہ ہے وہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ دین کہاں ہے اور دین کس کو کہتے ہیں اور دین پر کیسے چلا جائے گا، تو ہمیں اس کے لیے رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھنے کے اندر سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، کہ دین وہ ہے جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس کی عظمت کے تعلق سے، اس دن کے اندر خوشی کرنے کے تعلق سے یہ بات دیکھی جائے گی کہ صحابہ کرام نے اس کے اندر کیا کیا۔ جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی طور پر یا اپنی جماعت کے طور پر کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے، کوئی خوشی منانا چاہ رہا ہے یا خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ہے، اس قابل ہے کہ آپ کی ذات کی آمد کی خوشی منائی جائے۔ لیکن دن کا تعین کرنا یا بالکل خاص طور پر کسی کام کو اس میں کرنا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے۔ بات دوسری اس کے اندر یہ تھی کہ اصل میں رسول اکرم علیہ السلام کو ہمیں ذات کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے اندر ہمیں رسول اکرم علیہ السلام کی ذات کو سمجھنا پڑے گا۔ کیا رسول اکرم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایک دن کی شخصیت ہے، ایک دن خوشیاں منا لی جائیں، یا ایک دن اس کے تعلق سے کچھ کر لیا جائے، یا رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی ساری زندگی رسول اکرم علیہ السلام کی زندگی ہے؟ تو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ رسول اکرم علیہ السلام کو ایک دن کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کی شخصیت نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم علیہ السلام کی ذات کے ذکر کے لیے غیر معمولی طریقے ایجاد کیے ہیں۔ مثلا جمعے کے دن درود کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اذان کے اندر رسول اکرم علیہ السلام کا نام، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر جو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نماز کے اندر، اس میں رسول اکرم علیہ السلام کا نام۔ تو یہ ایک خاصی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہے۔ اس کے اندر ایک غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی فضیلت کے اندر ہم تفریق کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم نبیوں کے اندر ان کے مدارج طے کرتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کی ذات جو ہے تمام نبیوں کی ذات سے بہتر ہے، یہ ہم کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ قرآن کریم جب اس کے متعلق بات کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ رسولوں کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جن میں ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، کہ بعض وہ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بات کرنے کی توفیق دی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام۔ بعض نبی وہ ہیں کہ جن کی خدمت میں روح القدس کو مقرر کر دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ جو چاہتے بناتے اللہ تعالیٰ روح القدس یعنی جبرائیل السلام کے ذریعے سے اس کو یعنی نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ جزئی فضیلت ہے۔ ایسے ہی روایت کے اندر یہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی، کہ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے 5 کام کے اندر، بعض روایت میں 6 بھی ہیں۔ مثلا مسجد میرے لیے ساری دنیا کو بنا دیا گیا ہے کہ میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، پہلے نبیوں کے لیے نماز کی جگہ خاص ہوا کرتی تھی، یا میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، یا یہ بات آپ نے فرمائی کہ میرا رعب جو ہے 500 مسافت کی دوری پر پڑنے لگتا ہے،
اور 2-3 باتیں جو آپ نے اس کے اندر فرمائی، تو نبیوں کے درمیان میں جو فضیلتیں ہیں وہ جزوی فضیلتیں ہیں. کسی نبی کو کسی حیثیت سے فضیلت دی گئی ہے، دوسرے نبی کو دوسری حیثیت سے فضیلت دی گئی ہے، اور آپ کو اس حیثیت سے بھی فضیلت دی گئی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. لیکن اس کی وجہ سے باقی نبیوں کے درمیان میں تفریق قائم کر دینا اور نبی کے درمیان میں یہ بات لانا کہ نبی جو ہیں ایک دوسرے سے بہتر اور افضل ہیں، یہ خیال جو ہے، تصور جو ہے، ختم ہونا چاہیے. ہمارے اندر اس تصور اور خیال کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ یہود اور نصرانی وہ اسلام کی تعلیم سے ایک طریقے سے وہ متنفر ہو گئے، اور وہ ایک طرف انہوں نے جو چیز پیش کی وہی ہم نے پیش کی، جس کو قرآن نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی نے کہا کہ نصرانی کسی پر نہیں ہے، نصرانی نے کہا یہودی کسی پر نہیں ہے. تو وہ جو تفریق کر رہے تھے وہ نبیوں کو لے کر کے کر رہے تھے. یہودی موسیٰ کو لے کر کے ضد پر تھے اور عیسائی عیسیٰ کو لے کر کے ضد پر تھے. تو اس تصور سے قرآن کریم نے الگ تصور پیش کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ بے شک نبیوں کی فضیلتیں ہیں، لیکن ان کی اپنی معیار پر فضیلتیں ہیں، جنوی فضیلتیں. کلی فضیلت کسی کی قرآن کریم اس کا یا روایتیں اس سے خالی ملتی ہیں. اس تصور کو جب ہم قرآن پر پیش کرتے ہیں، حدیث پر پیش کرتے ہیں، تو قرآن کریم اور حدیث اس کے تصور سے بالکل خالی ہے. کلی فضیلتیں نہ تو قرآن نے متعین کی ہے نہ ہی حدیثوں نے متعین کی. البتہ جزئی فضیلت، کلی فضیلت، تو آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ مجھے تم یونس بن متیٰ کے اوپر بھی فضیلت مت دو. یونس کا نام، یونس علیہ السلام کا نام آپ نے خاص طور پر اس لیے لیا کیونکہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. تو یہ آپ کی جو ہے تواضع کا طریقہ رہا. تو کلی فضیلتیں کسی نبی کو ہم نے قرآن اور حدیث میں ملتی نہیں ہیں. اس لیے جو بات ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی بات کے اوپر رہیں، کہ جس سے آپس کے جو انتشار ہیں یہود کے، نصرانیوں کے، مسلمانوں کے آپس کے، وہ انتشار کسی درجے میں ختم ہو جائیں تاکہ ان پر بات کرنا آسان ہو. تو اسی تعلق سے یہ جو 12 ربیع الاول کا جو دن ہے، عید میلاد النبی اس کے اندر منائی جاتی ہے. تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ آمد کی جو خوشی ہے، کیا یہ صحابہ نے کی ہے؟ کہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ حضرات صحابہ کی حالانکہ خلافت کا ایک دور رہا ہے، اگر وہ چاہتے تو ایک غیر معمولی طریقہ اس کے اندر رائج کر دیتے اور اس کے اندر باقاعدہ ایک نظم بنا دیا جاتا کہ جس کے لیے ضروری تھا. اسلام کے اندر صرف 2 ہی دن ہیں جس کو خوشی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، عید اور بقرہ عید. باقی دن جو ہیں وہ بڑی شخصیتوں کے دن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دنوں کو غیر معمولی فضیلت بھی قرار دی ہے، جیسے کہ عاشورہ کا دن ہے یا اس کے علاوہ رمضان کے مہینوں کے دن ہیں. تو ان حیثیتوں سے بھی اس دن کو لیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دن کے اندر جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے. اس دن کے اندر کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو عام کیا جائے، آپ کے اخلاق کو عام کیا جائے، آپ کے طور طریقوں کو عام کیا جائے. آپ نے جو کام کیا ہے، ایک موقع پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں اس کا جو مال ہے وہ سارا کا سارا اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص مرتا ہے کہ جس کے بچے یتیم ہو گئے ہوں یا مقروض ہو گیا ہو، تو آپ نے فرمایا وہ یتیم کی کفالت میں کروں گا اور مقروض کا قرض میں ادا کروں گا. یعنی آپ نے فرمایا کہ مال تو وارث لے لیں، لیکن اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی میں کروں گا، اور اگر کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کی کفالت میں کروں گا. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو خود تو بھوکا، کہ خود تو پیٹ بھر کر کے کھانا کھا رہا ہے اور دوسرا اس کا پڑوسی جو ہے پیاسا یا بھوکا رہ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں رات نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ موقع تو وہ موقع ہے جس میں رسول کی ان طریقوں کو عام کیا جاتا. چہ جائے کہ ہم خرافات میں یا ہم اس طریقے سے آہی تباہی میں ہم لگے، ہمارے لیے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دن کو خاص کہ مسلمانوں کی میجورٹی کے طرف سے ایک پیغام جائے، کہ غیروں کی طرف، غیر مسلمین کی طرف ایک پیغام جائے کہ رسول کی رسالت کا معجزہ کیا ہے. ایک کوشش وہ ہے جو وہ کرتے ہیں کہ رسول کی توہین کو لے کر کے کرتے ہیں. کہیں پر قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں پر رسول اکرم علیہ السلام کی ذات کو
ناسور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ناسور قرار دے کر کے آپ کی توہین کی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس میں ایک یہ موقع ہے کہ ہم اس موقع کے اندر اتنے غافل ہیں کہ ہم بالکل اس سے بالکل غفلت کے اندر ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ علماء بھی اپنے پلیٹ فارم سے اور میجورٹی مسلمانوں کی کوئی ایسی تقریب کا انتظام کرے، خدمت کا مسئلہ کرے، غیروں کی خدمت کرے، غیر مسلمین ہیں، یہود نصارہ جتنے بھی ہیں ان کی خدمت کا کوئی ایسا نظم بنے، رسول کی رسالت کے موقع پر ان کو سمجھایا جائے، آپ کے اخلاق حسنہ سمجھائے جائیں، آپ کے طور طریقے سمجھائے جائیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا کا سارا مال غرباء میں لٹا دیا، اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو سنایا جائے لوگوں کو، اور سنا کے سننے کے ساتھ میں عملاً بھی پیش کیا جائے، کوئی بھنڈارے کا قسم کی جائے، کوئی کھانے کھلانے کی کوئی طریقہ ایجاد کیا جائے، پانی پلانے کا کوئی طریقہ، یعنی خدمت خلق کا، غریبوں کے اندر مدد کرنے کا کوئی طریقہ رائج کیا جائے، یا ضرورت مندوں کی ضرورت ہوگا اس دن کے اندر خاص انتظام یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری جو ہے مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے وہ اس سے بالکل غافل ہے، وہ کہیں دوسری اور پر ہی لگی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول کی رسالت کے عام کرنے کا طریقہ اور اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ دن ہمیں بس اسی بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم اس دن کے اندر ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے ہم ان سیرت کو عام کریں اور رسول کی خدمت کے طریقے کو رائج فرمائیں۔